سید الساجدین شہزادہ امام علی مقام سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام۔ کائنات عالم میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں زہد و تقوی، عبادت و ریاضت سمیت انسانیت کی تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ ان نفوس قدسیہ میں ایک عظیم نام سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ہے۔ جب بھی خاندان رسالت علیہ السلام پر نظر ڈالی جائے تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام 14ویں کے چاند کی طرح دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت بڑے عابد، زاہد، شب زندہ دار، بلکہ عبادت و ریاضت کو آپ پر ناز تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے زین العابدین کا لقب بنا ہی آپ کے لیے تھا۔ ظاہری حسن و جمال اور باطنی جاہ و جمال میں اپنی مثال آپ تھے۔ جو شخص آپ کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، اور تمام ارشاد و کلمات جو آپ کے مبارک زبان سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجات اور راز و نیاز کی باتیں جو آپ نے اپنے مالک و مولا کے حضور پیش کیں، ان سب سے آپ کا عالی مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ اسلام کی تمام تر جلوہ آفرینیاں اور ایمان کی ساری ذوفشانیاں آپ میں کامل و اکمل موجود تھیں۔ آپ کا اسم مبارک علی بن حسین بن علی المرتضیٰ علیہ السلام اور خاندانی نسبت ہاشمی قریشی ہے۔ معروف کنیت ابو محمد تھی۔ روایات کے مطابق ماہ شعبان المعظم کی 5 شعبان المعظم مدینہ منورہ میں آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ والدہ ماجدہ ایران کے مشہور بادشاہ کی بیٹی شہر بانو ہیں۔ آپ کے والد گرامی مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام سے آپ کے والد گرامی اپنے والد محترم مولائے کائنات علی المرتضیٰ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کا نام علی رکھتے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی سیدنا علی اکبر علیہ السلام تھے، جنہوں نے معرکہ کربلا میں عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ میدان کربلا میں آپ بھی شریک تھے، لیکن آپ اس وقت بیمار اور صاحب فراش تھے۔ آپ ہی قافلہ اہل بیت علیہم السلام کے سالار بن کر مدینہ لوٹے۔ آپ کے القاب میں سجاد اور زین العابدین بھی شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام کو علی اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے امہات المومنین اور اپنے والد گرامی، اپنا چچا جان اور دیگر جلیل القدر صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ بنی ہاشم کے عظیم فقہا جلیل القدر عابدین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ بدنی عبادات کے ساتھ مالی عبادات کا بھی غیر معمولی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کے چرچے 4 دانگ عالم میں معروف تھے۔ آپ چونکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے آپ میں سیرت محمدی کا پایا جانا بھی لازمی تھا۔ عبادت و ریاضت میں کثرت کے سبب آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا علی لاہوری اجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں لکھتے ہیں: اکرم و عابد اہل زمانہ خود بود۔ مندرجہ بالا فقرے میں اکرم اور عابد تفضیل کے صیغے ہیں، یعنی آپ اتنے بڑے عابد کہ آپ کے مقابلے میں اس وقت زمانے بھر میں کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ امام زین العابدین تسلیم و رضا، حق گوئی اور بے باکی اور ہمت و جرات کے پیکر تھے۔ حشام بن عبد المالک ایک سال حج کے لیے آیا۔ اس نے دوران طواف حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا، لیکن مخلوق کے ہجوم کی وجہ سے کوئی راستہ نہ ملا تو وہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگا۔ اسی دوران سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف لائے۔ چاند سے چہرے، روشن رخسار اور عمدہ لباس کے ساتھ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچے تو آپ کی تعظیم کے لیے لوگوں نے حجر اسود کے پاس جگہ خالی کر دی۔ حشام نے کہا، یہ نوجوان کون ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ آپ سے دور رہیں۔
عرب کا مشہور شاعر فرزوق وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا میں ان کو خوب پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اے ابو فراس ہمیں بتاؤ وہ کون ہیں کہ ہم نے ان سے بڑا باروب نوجوان نہیں دیکھا۔ فرزوق نے آپ علیہ السلام کے تعارف میں ایک طویل قصیدہ پڑھا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے قدموں کو وادی بطحا پہچانتی ہے، بیت اللہ اور حرم بھی انہیں خوب جانتے ہیں۔ یہ لخت جگر ہیں اس پاک ہستی کے جو اللہ کے بندوں میں سب سے افضل ہیں۔ یہ خود پرہیزگار، پاک باز اور پاک باطن مشہور ہیں۔ آپ اکثر گریہ زاری فرماتے، ہمیشہ مغموم رہتے۔ امام ابو نعیم اصفہانی اور ابن عساکر نے لکھا کہ لوگوں میں سے کسی نے جب آپ سے شدت گریہ و زاری کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مجھے ملامت نہ کرو، اس لیے کہ پیغمبر خدا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو گم پایا تو اتنا روئے کہ شدت غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یہ ایک بیٹے کی جدائی کے غم میں ہوا اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے خانوادے کو شہید ہوتے دیکھا۔ ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، نہایت عاجزی اور تواضع کے حامل اور انتقام نہ لینا، صالحین و مقربین بارگاہ الہی کا شیوا رہا، اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بھی ساری زندگی اسی روش پر قائم رہے۔ شاعر نے کہا خدا نے لطف فرمایا علی سجاد ہے آیا، سما ہے نور کا چھایا علی سجاد ہے آیا، جناب زینب کبریٰ نے بھائی کو مبارک دی، ہوئے ہیں خوش حسن تایا علی سجاد آیا، طہارت کے فلک پر ماہ نو تاباں ہوا ساجد، جہاں جس نے ہے چمکایا علی سجاد ہے آیا۔